اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ملک قرآن پاک کی ایک صورت ہے، 67 نمبر صورت ہے۔ اس کی کل 30 آیات ہیں، اور متعدد احادیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قبر کے عذاب کا تو اس پوری صورت میں ذکر ہی نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا بھی کہ اس صورت میں قبر کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، قبر کے عذاب کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن احادیث میں آتا ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ اور ہمارے ہاں یہ مشہور بھی ہے، بڑے سارے لوگ اس کو رات کے وقت سونے سے پہلے ترغیب دی جاتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، کیونکہ یہ قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ تو اب معاملہ سوچنے والا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا میرے ذہن میں کہ قبر میں اس کا ذکر نہیں ہے قبر کے عذاب کا، تو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے بچائے گی؟ اب کیونکہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں تو اس پہ غور و فکر انسان کو چاہیے کہ وہ کرے کہ کیا ایسی بات ہے اس میں کہ یہ قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ تو بغور بار بار مطالعہ کرنے کے بعد میرا ذہن اس بات پہ تھوڑا سا آمادہ ہوا ہے، جو کہ پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بات یہ ہے کہ اس کو اگر ہم برڈ آئی ویو کے طور پہ دیکھیں، اس کی ٹوٹل 3 آیات ہے اور مختلف پیراگرافز میں 2 آیات کلب کر کے اس میں ایک ایک بات کی گئی ہے۔ تو اگر ہم اس کا بغور مطالعہ کریں تو اس کے اندر ہمیں وہ جو چابی ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے، یہ جو پزل کا پارٹ ہوتا ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے کیسے بچائے گی۔ اب بنیادی طور پہ قبر کے عذاب سے کون بچے گا؟ قبر کے عذاب سے وہی بچے گا جس نے اللہ رسول کے بتائے ہوئے دین پہ عمل کیا اور اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارا کہ جس طرح اللہ رسول نے کہا تھا، تو وہ قبر کے عذاب سے بھی بچے گا، وہ جہنم کے عذاب سے بھی بچے گا، اور اس کا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت میں ہوگا۔ تو یہی وہ باتیں ہیں کہ جو اس کے اندر بنیادی طور پہ بیان کی گئی ہیں۔ تو ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، تھوڑا برڈ آئی ویو لینے کی کوشش کریں۔ اگر ہم زوم آؤٹ کر کے اس کو ذرا دیکھیں کہ اس کے اندر بات کیا کی گئی ہے، تو پھر ہمیں اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہاں اس کے اندر واقعی وہ بات ہے کہ جو ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ تو بنیادی طور پہ پہلی 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی اور بزرگی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، وہ مالک ہے، وہ تمام عالم کا بادشاہ ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم اس اللہ کو کی عبادت کرتے ہیں کہ جو اس شان کا مالک ہے۔ اس کے بعد ہمیں زندگی کا مقصد بتایا گیا، پرپز آف لائف بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا، تاکہ وہ جان سکے یا ہم پہ واضح کر سکے کہ ہمارے اندر عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور وہ عزیز ہے اور وہ غفور ہے، یعنی اس کا اقتدار بھی ہے، اور اگر تم غلطیاں کرو گے تو وہ تمہیں معاف بھی کر سکتا ہے۔ پھر اگلی 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اب اس پوری کی پوری صورت کے اندر غور و فکر کی بہت ہی گہری دعوت ہے۔ اگلی 2 آیات کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو غور و فکر کرنے کی دعوت یہ دی گئی ہے کہ تم آسمان کو دیکھو، تمہارے اوپر ہر بندے کے لیے یہ بڑی آسان ہے کہ وہ جہاں پہ بھی پیدا ہوا ہے، چاہے پہاڑی علاقے میں ہے، چاہے میدانی علاقے میں ہے، چاہے سمندر میں، تو جب نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھتا ہے تو آسمان کو پاتا ہے۔ تو آسمان پہ غور و فکر کرنے کے لیے بتایا گیا کہ تم ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھو، تمہارے اوپر ہم نے 7 آسمان بنائے ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ، اور پھر دوبارہ تم اپنی نگاہ کو دوبارہ بتایا گیا غور و فکر کرنے کی طریقے کہ اچھا چلو دوبارہ اٹھا کے دیکھو، کیا تم اس میں کوئی نقص دیکھتے ہو؟ تو تم بار بار بھی دیکھو گے تو تمہاری نگاہ تھک کے واپس آ جائے گی، تم اس میں کوئی نقص نہیں پا سکو گے۔ تو ہم ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے جاتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ ہمیں اس صورت سے پتہ چلا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ سب سے پہلا پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، آسمان کو دیکھنا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان اور کبریائی ہمیں نظر آئے گی کہ کتنی بڑی کائنات اس نے بنائی، کتنے بڑے آسمان بنائے، تو وہ کس شان کا مالک ہے۔ پھر اس کے اندر ہمیں بتایا کہ تمہارا جو پہلا آسمان ہے وہ ہم نے ستاروں سے مزین فرمایا، تم دیکھو تمہیں ستارے نظر آتے ہیں، کتنے کتنے بڑے ستارے ہیں، دور سے تم جب دیکھتے ہو تو تمہیں چھوٹے لگتے ہیں، لیکن یہ بہت بہت بڑے ہیں، اور سٹار اور اسٹرونومی کے علم یہاں سے کھلتے ہیں۔ تو ایک آسمان دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے مزین فرمایا، اور ان کے اور بھی چھوٹا سا کام بتا دیا کہ یہ کیا کرتے ہیں، شیطانوں کے لیے سنگساری بھی ان کو بنایا کہ جب بھی کوئی شیطان جاتا ہے تو اگر کوئی انفارمیشن اچک لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پہ یہ مارے جاتے ہیں۔ شہاب ثاقب کی بات ہو رہی ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا کفر کیا
ان کی سزا جہنم ہے اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ آسمان دنیا پہ غور و فکر کرنے کی بات ہو رہی ہے تیسرے نمبر پہ۔ پھر اگلا پیراگراف ہمیں آیت نمبر 7 سے لے کے 11 نمبر تک ایک ایسا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک ایسا فیوچر پریڈکٹ کر کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا جب لوگ قیامت کے دن جائیں گے اور جہنم کو دیکھیں گے تو اس کا دھاڑنا سنیں گے، وہ ابل رہی ہوگی اور ایسے لگے گا انسانوں کو کہ غضب سے پھٹی پڑی جا رہی ہے۔ اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر گروپس میں لوگ ڈالے جائیں گے، میری نسل کے لوگ، میرے بچے، میرے باپ دادا، ہم سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو گروپس کی شکل میں ایسے لوگوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں کے جو دروگا ہیں، نگران ہیں، فرشتے ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں، ایک خبردار کرنے والا تو یقیناً ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم لوگ تو بس ایک بڑی گمراہی میں پڑے ہو۔ اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ان دوزخ والوں میں نہ ہوتے، تو کیا ہی وہ افسوس کریں۔ اسی طرح وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، تو اب لعنت ہو ان دوزخ والوں پہ۔ تو دیکھیں کیا ہی منظر کشی کر کے ہمیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اگر کسی بندے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور جہنم والوں کا اور جو وہاں کے فرشتے ہیں ان کا ڈائلاگ بھی یہاں پہ نقل کیا جا رہا ہے۔ اور کتنی ہی ایک شرمساری والی بات ہے کہ تب وہ افسوس کریں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے اگر وقت ہے، اگر ان کو کچھ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی آیا خبردار کرنے والا، تو ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ تو یہ بھی ایک غور و فکر کرنے کا ہمیں ایک پوائنٹ ملا کہ یہ والا جو معاملہ ہم نے نہیں کرنا زندگی میں۔ ہمارے پاس جب بھی کوئی بندہ آتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، تو ہم نے اس کی بات پہ عمل کرنا ہے، تاکہ یہ والا معاملہ نہ ہو کہ اگر کوئی بندہ جہنم میں جائے تو وہاں پہ جا کے کہہ رہا ہو کہ ہاں ہمارے پاس وہ بندہ آیا تھا لیکن ہم نے اس کو نہیں سنا اور اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ تو یہ ایک بڑی ہی غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ کیا ہمارا رویہ ایسا تو نہیں ہے۔ پھر اس کے برعکس ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ اس کے برخلاف جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تم لوگ اپنی کوئی بات چھپا کر کہو یا اعلانیہ، وہ دلوں کے بیت تک جانتا ہے، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ درا حالانکہ وہ بڑا ہی تکیہ رس اور بہت ہی بڑا خبردار ہے۔ تو اس کے اندر بھی ہمیں پوائنٹ مل گیا کہ اس کے برعکس اگر ہم اللہ سے ڈریں گے بن دیکھے تو ہمارے لیے ایک مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کس سے اپنی باتیں چھپا رہے ہو، تم چھپ کے کہو یا اعلانیہ کہو، وہ تو دلوں کے بیدوں سے واقف ہے۔ اور کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ جس بندے نے بنایا ہے، ہم ایک دنیا کی کوئی چھوٹی سی مشین بنائے تو ہم اس کا پورا مینول لکھ دیتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، ہم نے اس کو بنایا ہے۔ حالانکہ ہم نئے سرے سے کوئی بھی چیز نہیں بناتے، ہم صرف ریکریٹ کرتے ہیں یا ایک ری اسٹرکچر کرتے ہیں چیزوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے؟ پھر زمین و آسمان کی سیر کر کے جنت اور جہنم کا ہمیں بتا کے پھر اس زمین کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اس زمین پہ غور و فکر کرو کہ یہ زمین کیسے تمہاری تابع دار بن کے بیٹھی ہوئی ہے، تم اس کے اوپر چلتے ہو، یہاں سے اپنا رزق کھاتے ہو اور پھر اللہ کے حضور تمہیں جانا ہے۔ اگر یہ اپنی مرضی کرے اور ایک دم سے کبھی تیز چلے کبھی سلو ہو جائے تو تم اس پہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو یہ بالکل تمہارے تابع فرمان ہو گیا، تم اس کے اندر اس کا سینہ چیڑ کے ہل چلاتے ہو، فصلیں اگاتے ہو اور اس پہ عمارتیں بناتے ہو، تو یہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی، تو یہ تمہارے تابع فرمان بنا دی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو کتنی غور و فکر کرنے کا ایک ہمیں ایک اور پوائنٹ مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود سے بتا رہے ہیں کہ کیا تم اس سے بے خوف ہوگے کہ جس نے اس زمین کو بنایا؟ تو اگر یہ جو تمہارے تابع ہوئی ہے زمین، اگر وہ اس کو حکم دے تو یہ زمین کے اندر تم دھنس جاؤ یک یک۔ اور کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان ہے، اگر وہ تم پہ پتھر برسا دے تو پھر تم جانو گے کہ کیسی ہے میری تنبیہ۔ پھر اپنے ارد گرد تم غور و فکر کرو کہ تمہارے اوپر پرندے اڑتے ہیں، کیا تم ان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں اور پر کو سمیٹ بھی لیتے ہیں؟ یہ کیسے چلتے ہیں؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو ان کو تھامے ہوئے، بے شک وہی ہر چیز پر نگران ہے۔
تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی وہ اڑتے ہیں، تم بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی زندگی گزارے ہو، زمین پہ چلتے پھرتے ہو۔ ہمیں نیوٹن نے ڈسکور کر کے بتایا کہ ہم ایک ایکشن کرتے ہیں کہ زمین پہ جب چلتے ہیں تو زمین کو ایک فورس سے دھکیلتے ہیں تو اس کے ریئیکشن میں وہ ہمیں آگے بھیجتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اسی طرح اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق یہ پرندے بھی اڑتے ہیں۔ تو تم اپنے ارد گرد ذرا غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں تمہارے ارد گرد، ایک عظیم معجزات کی صورت میں ارد گرد موجود ہیں، تو تم غور و فکر کیوں نہیں کر رہے؟ پھر یہاں تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکر میرے فریب میں مبتلا ہے۔ تو یہ دوبارہ سے ایک اور غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ تو تم اتنی جرتیں دکھا رہے ہو، اگر اللہ کے مقابلے میں اللہ کا کوئی لشکر آ جائے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ تو اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا پھر وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا اگر اللہ تعالیٰ ہی اپنی روزی تم سے روک لے؟ تو بڑا ہی غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں روزی نہ دے، ہم جتنے مرضی بیج زمین میں دبا لیں اور اس پہ پانی اور سپرے اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیں، لیکن اگر اللہ نہ چاہے کہ وہ پیدا ہو تو کون ہمیں روزی دے گا؟ کہاں سے آئے گی یہ؟ تو یہ بڑی ہی ایک سوچ کی دعوت دی گئی ہے کہ تم سوچو تم کہاں جا رہے ہو۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو تمہیں یہ سارا رزق دے گا اور تم اس کے لشکروں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ایک سوال کی صورت میں پوچھا گیا ہے کہ کیا وہ بندہ سیدھی راہ پہ ہے جو سیدھا منہ کر کے چلے، یا وہ جو اپنا منہ اوندا کر کے چل رہا ہے؟ تو تم کہو کہ جس نے تمہیں اٹھایا اور کان دیے، آنکھیں دیے اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الٹا کہ ہم اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کرتے اور ان چیزوں سے غلط کام کرتے ہیں، کانوں سے، آنکھوں سے، دل سے، دماغ سے، ہاتھوں سے، تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک الٹا ہی کام کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کا ناشکری ادا کرتے ہیں۔ اور ان سے کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں بو دیا ہے۔ تو انسان کی مثال بھی ایسی ہے کہ جیسے ایک کسان بیج کو بو دیتا ہے تو ایک دن وہ اس کو کاٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں تمہیں ہم نے زمین میں بھیجا ہے تو ہم ضرور تمہیں ایک دن اس فصل کی طرح کاٹیں گے اور تم سارے کے سارے میری ہی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو یہ بھی بہت بڑی سوچ دی گئی ہے کہ ذرا سوچو اس بات کو کہ تم نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ حجت بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو یہ ساری کی ساری باتیں جو تم نے ہمیں بتائی ہیں تو یہ بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہ ہم اللہ کے سامنے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو صرف یہی کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہم تو صرف خبردار کر دینے والے ہیں، ہمارے ذمے ہے صرف پہنچا دینا، ہم تو تمہیں بتا رہے، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اس کے اندر سائیکولوجیکل پوائنٹ بھی ہے کہ اگر انہیں پتہ بھی چل جائے، فار ایگزامپل یہ قیامت کا دن 25 دسمبر 2026 کو آنا ہے، تو اس سے کیا فرق آئے گا آپ کی زندگی میں؟ کچھ بھی فرق نہیں آئے گا آپ کے اعمال اور ویسے تو، بلکہ انسان اور سست ہو جائے گا کہ جی ابھی تو بڑے دن پڑے ہوں۔ تو اس چیز میں کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ ان کو بتا دیا جائے تو وہ صحیح ہو جائیں گے۔ تو ہمارے ذمے صرف پہنچا دینا، اور اس کا نتیجہ ہی بتایا گیا ہے کہ جس دن یہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ کب آئے گا، جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے کہ وہ آ گیا تو ان منکروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے جس کا تم تقاضا کر رہے تھے، آج دیکھ لو۔ تو ان کی ساری ہوائیاں اڑ جائیں۔ تو یہ ایک منظر کشی کی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ والا رویہ نہیں اختیار کرنا۔ اور جب تم یہ حق کی باتیں ساری کہو گے اور دوسروں کو یہ سارے معاملات کہو گے تو حق کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں گی تو جو لوگ ہیں تمہارے در پہ ہوں گے وہ کیا کریں گے کہ وہ منتظر ہوں گے کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں یا کسی زمانے کی گردش کے یہ زد میں آ جائیں تاکہ ہماری ان سے جان چھوٹے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے گردش زمانہ کے منتظر ہیں، ان سے پوچھو کہ کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اگر ہلاک کر دے یا رحم ہم پہ فرمائے تو تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ اور کون ہے جو منکروں کو دردناک عذاب سے بچا دے گا؟ تو یہ بھی ایک بہت ہی گہری سوچ دی گئی ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ حق کی بات کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو ناگواری ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے سنوں کے مطابق نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ چلے بھی جائیں گے تو اللہ کے عذاب سے تو تمہیں کوئی نہیں نہ بچا سکے گا۔ تو اس کا جواب کیا دیا جا رہا ہے کہ ہاں ان سے کہہ دو کہ وہ رحمان ہی ہے
کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم نے اسی پہ بھروسہ کیا۔ تو یہ تسلی دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، کہ ہم اللہ پہ ہی مان لیتے ہیں، اسی پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور ہم عنقریب اسی کے پاس جانے والے ہیں، اور تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اور پھر اس پوری صورت کو دوبارہ ایک سوال اور غور و فکر کی صورت میں، اس کو سوال کی صورت میں پھینک دیا جائے کہ تم کبھی سوچو کہ جو پانی تم پیتے ہو اگر تمہاری زمین میں اتر جائے تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے پانی کی سوتے تمہیں نکال کے لا دے؟ تو اگر ہم سوچیں کہ یہ زمین سے جو ہم پمپ لگاتے ہیں، بور کرتے ہیں اور پانی کو اس سے کھینچ لیتے ہیں، اگر اللہ ہی اس کو زمین کے اندر واپس لے لے تو ہم پانی کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کوئی بندہ اپنا پانی خود تو نہیں بنا سکتا۔ ہماری زندگی کا کتنا دار و مدار ہے پانی پہ، ہم اس سے کپڑے دھوتے ہیں، اس کو پیتے ہیں، اس سے صفائی ستھرائی کے معاملات کرتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، تو کتنا گہرا انوالومنٹ ہے پانی کی ہماری زندگی میں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو لے لے واپس تو کون ہے یہ واپس لے لے؟ تو اس کے جواب میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہی ان سب چیزوں کا کرنے والا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، بے شک اس نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ پوری صورت جو ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر اگر ہم بغور دیکھیں تو یہ سارے کے سارے سوال، اور سوال کی صورت میں اس کے جواب اگر ہم ڈھونڈیں گے اور زندگی کو اس طریقے سے عمل پیرا کریں گے اور عمل میں لے کے آئیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، سوچنے کی دعوت دی ہے، غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، تو سونے سے پہلے اگر میں ساری کی ساری باتوں پہ غور کرتا ہوں تو کیوں نہیں میں اس طرح سے اپنی زندگی کو الائن کروں گا اور اس طرح سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ تو لہٰذا اس پوری کی پوری صورت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس میں غور و فکر کی بہت عظیم نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی ہیں، اور سوال کی صورت میں ہمیں دعوت دی ہے کہ تم سوچو تم کہاں جا رہے ہو، تم نے ایک دن میرے ہی پاس آنا، اور پھر ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم میں سے اعمال کے لحاظ سے کون اچھے ہیں کون برے ہیں، جو کہ اس کی اوپننگ سٹیٹمنٹ میں بتایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم تمہیں آزما کے دیکھیں اور تم پہ ظاہر کر دیں کہ تم میں اعمال کے لحاظ سے کون بہتر۔ تو پھر جب انسان یہ کرے گا تو پھر ظاہری بات ہے قبر کے عذاب سے بھی بچ جائے گا اور جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں چلا جائے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ تو اس طرح سے ہم اس چیز کو جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گی، کہ ہم ان ساری باتوں پہ غور و فکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان ساری باتوں پہ غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ان سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی، اور جو جواب ملیں اس پہ زندگی پہ کو اسی طرح سے عمل پیرا کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم قبر کے عذاب سے بھی بچ سکیں اور جہنم سے بھی بچ سکیں، اور ہمارا ٹھکانہ جنت میں اللہ تعالیٰ کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔